لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک ایمان والے کامیاب ہوئے۔ الحمدللہ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے کہ کسی کو صاحب ایمان ہونا نصیب فرمائے۔ اکثر اس سے متعلقہ یا اس ایسے موضوعات پر ایک بات میں عرض کرتا ہوں، سامعین کے نظر کرتا ہوں کہ ہم ہونے کے بعد دیکھتے ہیں، یعنی اگر اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ میری یہ ضرورت پوری ہوئی، میری یہ پسند پوری ہوئی، یا میں نے یہ چاہا یا وہ چاہا اور مجھے میسر نہیں آیا۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس چاہنے سے پہلے جہاں کھڑے ہو، اس کھڑے ہونے میں یا یہاں تک پہنچنے میں تمہارا کیا کمال ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب بندہ بالعموم اپنی چاہت اور پسند کی بات کرتا ہے تو اس موضوع کو سمجھانے کے لیے یہ بڑی خوبصورت مثال ہے کہ کوئی بچہ کسی چمکتی شے کو چاہے اور اس کے والدین جانتے ہیں کہ یہ چمکتی شے تیز دھار آلہ ہے یا یہ روشن شے دہکتی آگ ہے۔ بچے کی چاہت اس کے رنگ سے، اس کی چمک سے ہو سکتی ہے لیکن نتائج وہ نہیں جانتا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ بندے نے کیا چاہا اور اسے کیا نصیب ہوا۔ لیکن جو نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی پسند کو دیکھتے ہیں کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس ہونے تک میں میرا کیا کمال ہے۔ اسی طرح جب ہم دین اسلام سے متعلق دیکھیں گے تو ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ہمہ وقت اور ہمیشہ ضرورت رہتی ہے کہ اللہ جل شانہ نے جو یہ ارشاد فرمایا بے شک ایمان والے کامیاب ہوئے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کریم ہمیں اس فرمان کے مطابق ہونا نصیب فرمائے۔ اب قرآن کریم میں یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں، لیکن اس خسارے سے نکلنا کیسے ہے؟ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے۔ اسی طرح یہاں اگر ہم دیکھیں کہ بے شک ایمان والے کامیاب ہوئے، اب ایمان کا ہونا یا محض دعوے کا ہونا، یا دعویٰ ہے اور اللہ معاف فرمائے کو منافقت ہے، تو یہ وہ حصے ہیں جہاں پھر قرآن کریم اس کی مزید آگے جب تفصیل بیان فرماتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ صاحب ایمان ہونا، یعنی صاحب ایمان کیسے ہو؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فرمایا جو اپنی نماز میں عجز و نیاز کرنے والے۔ نماز کی ادائیگی، اب یہ پچھلی جو سورہ مبارک ہے یہ المومنون ہے اور پچھلی الحج ہے، اس کے آخری حصے میں بھی اللہ کریم نے جو جہاں قرآن کریم اس آیہ کریمہ کی تکمیل فرما رہا ہے اس سے پیشتر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز ادا کرو۔ نماز فرائض میں بہت بڑا حکم ہے اور نماز کی ادائیگی ہر حال میں جب تک بندے کے ہوش سلامت ہیں اس پر فرض ہے۔ قیام علی نماز میں ضروری ہے، نہ قیام ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کوئی بیمار ہے تو وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو اس کا بیٹھے رہنے میں بھی قیام کا حکم پورا ہوگا، لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ بیٹھ نہیں سکتا، لیٹ سکتا ہے، لیٹے ہوئے ادا کر سکتا ہے، اشارے سے کر سکتا ہے، اس کا حکم قیام کا اسی زمرے میں بدل جائے گا، لیکن نماز کی چھوٹ نہیں ہے جب تک ہوش سلامت ہے، چھوٹ نہیں ہے۔ اگر کسی کو کسی درجے کی کوئی بیماری ایسی آئی کہ وہ بے ہوش ہو گیا، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ جو نمازیں چھوڑ گیا ہے وہ پھر ختم ہو گئی، تو یہ وہ عبادت ہے جو ہر حال میں اللہ کریم نے جسے پورا کرنے کا حکم فرمایا۔ اب اس کو اس پہلو سے دیکھنا کہ اس کی تکمیل سے حصول، اور یہ بھول جانا کہ اس کی تکمیل یا تکمیلی حصول میں میری جو محنت ہے یا جو میرا مجاہدہ ہے میں اسے زیر بحث لا رہا ہوں۔ میرے اللہ نے مجھے یہ حکم عطا فرمایا
اور اس حکم کی تعمیل اس حد تک ہی بے شمار ہو جاتی ہے، کافی ہو جاتی ہے کہ اللہ نے فرمایا۔ اس سے آگے جب اس کی تفصیل میں جاتے ہیں تو وہ رب ہے، ہم مخلوق ہیں۔ تو رب ہر پہلو سے عطا فرمانے والی ذات ہے، اور مخلوق ہر پہلو سے محتاج ہے، اسے ہر پہلو سے عطا کی ضرورت ہوتی ہے، وہ حاجت مند ہوتا ہے۔ چاہے جائے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کا حکم ہم پورا کر رہے نہیں، اس حکم کا عطا فرمانا اللہ کریم کا احسان ہے۔ تو جب نماز کی بات آئے گی تو نماز کی ادائیگی میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور یہ کن سے متعلق فرمایا؟ قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہوئے۔ اب ایمان کا وہ درجہ جو کامیابی سے ہمکنار کرے گا، اس کے حصول کے لیے صرف یہ نہیں ہے فاقم الصلاۃ، یہ نہیں ہے صرف کہ نماز ادا کیسے ادا کی، اس میں کیسا خشوع و خضوع ہے، کیسی وہ حضوری ہے، کیسے وہ تعمیل حکم ہے۔ تو جب اس پہلو سے آپ دیکھیں گے تو حدیث شریف میں یہ فرمان آیا ہے کہ کوئی نمازی جب تک اپنی نماز میں متوجہ رہتا ہے، اللہ کریم اس کی طرف توجہ فرمائے رکھتے ہیں۔ اب اللہ کریم کی رحمت تو ہر لمحہ ہر لحظے مخلوق کی ضرورت ہے، لیکن جب نمازی کی بات آتی ہے تو اسے پھر بالخصوص ایک توجہ نصیب ہوتی ہے، اور وہ توجہ نصیب ہو رہی ہو تو پھر مقام سمجھ نہیں آتا ہمیں کہ نماز کی شرف قبولیت کیا ہوگی، اس کا اجر اور ثواب کیا ہوگا، کیونکہ جو عبادت کر رہا ہے اسے اللہ کی توجہ نصیب ہوگی۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نمازی اپنی نماز سے دھیان ہٹا لیتا ہے تو اللہ کریم بھی اس سے اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ بالعموم توجہ تو ہر ایک کو حاصل ہے، ہر ذرے کو حاصل ہے، معیت باری تعالیٰ تو ہر ایک کو حاصل ہے، ہر ذرے کو حاصل ہے، لیکن وہ بالخصوص توجہ جو وہ محو عبادت ہے، رکوع سجود میں ہے، اللہ کا حکم مان رہا ہے، فرض ادا کر رہا ہے، اس کی خوشنودی چاہ رہا ہے، یہ اقرار کر رہا ہے کہ اللہ تو عبادت کے لائق ہے، اللہ تو نے مجھے عبادت کو پیدا فرمایا، یہ میرے لیے شرف اور عزت اور مقام ہے کہ تو نے مجھے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا، یہ تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ تیرے حضور میں عبادت گزار جو ہے وہ تیرا بندہ بن سکوں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں عز و نیاز کرنے والے۔ اب یہ کیسی کیفیت قرآن کریم نے بیان فرمائی۔ صاحب ایمان اور وہ جو کامیاب ہوئے، جنہیں کامیابی نصیب ہوگی، ان کی صفت بیان فرمائی گئی، یعنی ان کے عبادات جو ہیں ان میں خشوع و خضوع بھی ہوگا اور وہ متوجہ بھی ہوں گے۔ یہ نہیں ہے اب تسبیحوں میں درود شریف کا پڑھنا بڑے شرف کی بات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو کثرت درود شریف ہے یہ دنیا و آخرت کی کامیابی جو ہے اس کا سبب ہے۔ اب یہ دنیا کی کامیابیوں میں یہ نہیں فرمایا کہ صرف اس کی حیثیت سلامت رہے گی، صرف وہ محفوظ رہے گا، صرف اس کی عزت محفوظ رہے گی۔ دنیا و آخرت جب بیان فرمائی ہے تو ہمارا حساب تو اس میں نہیں پہنچ سکتا، اس کے ہر پہلو کو نہیں جانچ سکتا۔ اب ہم درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ میں بالعموم کلام کر رہا ہوں، کبھی درود شریف کے ابتدا میں ٹوک دیتا ہوں، کبھی درمیان میں ٹوک دیتا ہوں، کبھی 3 حصوں میں درود شریف پورا ہو رہا ہے، کبھی 4 حصوں میں پورا ہو رہا ہے، اور نہیں معلوم سوچ کیا رہا ہوں۔ جو سن رہا ہوں توجہ اس طرف ہوتی ہے، جواب اسے دے رہا ہوں، اور ادھر میں اپنا شمار پورا کر رہا ہوں کہ جی میں نے اتنے ہزار درود شریف یہ تسبیح و روز پڑھ لی۔ اب عبادت کو وہ جو مقام ہے درود شریف ہی کو لے لیں، جو عزت اور احترام درکار ہے، کیا وہ اس صورت میں پورا ہو رہا ہے کہ میں اپنی زندگی کے معمولات اپنی گپ شپ میں لگا ہوں، محفل میں بیٹھا ہوں اور آدھی بات کرتا ہوں، آدھا درود شریف پڑھتا ہوں، تو کیا یہ ادب ہوگا؟ کیا اس کی ادائیگی میں یہ عز ہوگا؟ اسی طرح جب میں نماز ادا کرتا ہوں تو سارے جہان کا جو حساب کتاب ہے، ساری جو جہان کی سوچیں ہیں، وہ میں نماز میں اپنے اندر لیے بیٹھا ہوتا ہوں اور بھول رہا ہوتا ہوں، سجدہ صاف اس لیے کر رہا ہوتا ہوں کہ مجھے احساس بھی نہیں ہے کہ رکعتیں 2 ہو گئی ہیں یا رکعتیں 3 ہو گئی ہیں، میں نے کیا پڑھا ہے اور کیا رہ گیا ہے۔ تو جب بندہ متوجہ ہوتا ہے
تو پھر عبادت جو ہے اس کی ادائیگی اور طرح کی ہوتی ہے۔ اور جب بندہ متوجہ نہیں ہوتا تو پھر ادائیگی جو ہے وہ اور طرح کی ہوتی ہے۔ اب اس ادائیگی کو اگر میں نے یہ ٹک کرنا ہے کہ دن کی 5 میرے جو فرض نمازیں ہیں وہ میں نے پوری کر لی اور ٹک کرنا ہے، اور بات ہے۔ اور اگر اپنے لیے یہ سمجھنا ہے کہ میرے مالک کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے مجھے 5 دفعہ اپنے حضور حاضری کی توفیق بخشی، اور جب میں نے اپنے اللہ سے کلام کرنا ہو تو یہ ایسی کیفیت ہے نماز پڑھتے ہوئے جیسے بندہ اپنے اللہ سے کلام عرض کر رہا ہے، ایسی کیفیت اس نے مجھے عطا فرمائی۔ پھر وہ خشوع خضوع کہ میں اس کے روبرو حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی کے آگے سے نہ گزرو، وہ اپنے اللہ سے محو گفتگو ہے، اس کے حضور ارزاں ہے۔ تو جب نمازی اپنے اللہ سے کلام کر رہا ہے، ایک عام انسان، ایک مخلوق، اسے خالق نے دن میں 5 دفعہ فرمایا ہے کہ تو نے اس کے حضور حاضری جو ہے تجھے نصیب ہوگی، اس کے علاوہ تو چاہتا ہے تو بھی اس نے نفل عبادات جو ہیں وہ بھی عطا فرما دی۔ اب اس کیفیت اور اس حضوری کو دیکھیں اور پھر ہم اپنی نماز کو دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسی ہماری نمازیں تو ٹکرے ہیں کہ ہم نے ایسے رکوع سجود پورا کیا کہ بس جان چھوٹے، اور اتنی ایک عجلت ہوتی ہے ادائیگی میں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری عجلت جو ہے وہ آپ مسجد کے گیٹ پر آدھا گھنٹہ کھڑا رہیں گے، وہاں عجلت محسوس نہیں ہوگی، لیکن جہاں جب رکوع سجود کی بات آئے گی تو بس ہم نے ایسے پورا کرنا ہے رکوع سجود، لگتا ہے جیسے کوئی جان کے در پہ ہے پیچھے کہ جلدی جلدی ختم کرنے، پھر اس میں توجہ نہیں ہوتی، دھیان نہیں ہوتا۔ تو اکثر یہ سوال بھی آتا ہے، اور ذکر کے حوالے سے سوال آتا ہے کہ ذکر میں توجہ کیسے رکھی جائے۔ جو بھی طریقہ کسی شے کا ہے اس طریقے سے جب ہم ہٹتے ہیں تو اس کی جو کیفیت وارد ہونی ہے اس میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بڑی سادہ سی بات کر، نماز کی ادائیگی ادا کرنا ہے نا، تو جو ادا کر رہے ہو تمہیں معلوم ہی نہ ہو میں کیا ادا کر رہا ہوں تو دھیان کیسے رہے؟ تو جو اللہ کے حضور دعا استدعا جو بھی عرض کر رہے ہو اسے جانو، ترجمہ آتا ہو کہ میں اپنے اللہ کے حضور کیا عرض کر رہا ہوں۔ جتنا اس ترجمے میں رہو گے اتنی کیفیت بھی مضبوط رہے گی، اتنا نماز میں متوجہ بھی رہو گے۔ اسی طرح جو طریقہ ذکر بتایا گیا ہے، طریقہ ذکر جو بتایا گیا ہے، جتنا اس کے مطابق اپنے آپ کو طریقہ ذکر میں ڈالو گے اتنا متوجہ رہو گے۔ لیکن اگر ہم من حیث القوم، بلکہ اگر آپ دیکھیں نا یہاں ہمارے خطے میں یہ اور زیادہ رواج ہو گیا، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ مل جائے کہ کام پورا ہو نہ ہو نتیجہ پورا ضرور ہو۔ تو اسی ضمن میں مبارک ساعتیں ہیں رمضان المبارک کی، اس نظریے سے آپ دیکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرو۔ طاق راتوں، ساری طاق راتیں فرمایا اور تلاش کرنے کا فرمایا کہ اس میں متلاشی رہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم کیا کہتے ہیں کہ کوئی یہ بتا دے یا کسی ذریعے یہ معلوم ہو جائے کہ آج جو ہے یہ طاق رات جو آج کی ہے یہ شب قدر ہے کہ نہیں ہے، یہ تجسس، اس تجسس کو اس قوت میں کیوں نہیں ڈالتے کہ 5 راتیں عبادت کر لو؟ کل 5 راتیں ہیں، یہ جو متجسس ہونا ہے، مجھ سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ حضرت آپ بتائیں کہ یہ جو رات گزر رہی ہے یہ طاق ہے یا نہیں، تو اللہ بہتر جانتا ہے، بھائی حضرت کیا جانتے ہیں۔ لیکن جب ہم یہ گمان یا یہ خیال کریں کہ میں حاصل کر لوں گا تو خدشہ رہ جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کرنے کا فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ اپنے اللہ سے مانگنا نہیں، صرف تم ہی نے تلاش کرنا ہے۔ اب جب یہ سمجھ آئے قد افلح المؤمنون، ایمان ہے کیا تو یہ اس کی عطا ہے، تو پھر سمجھ آئے گی کہ اس تلاش میں جب بات مجھ پر آئے گی تو پھر میں تو کیا ہوں، تو اس تلاش میں اپنے اللہ سے مانگوں جو ایک جوتی کا تسمہ مانگنے پر بھی راضی ہوتا ہے اور اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔
تو سمجھ آئی بات کی کہ طلب صادق ہو تو اللہ کریم عطا فرماتے ہیں، اور اگر ایسی خوبصورت اور عطا والی رات نصیب ہو اور اللہ معاف فرمائے کہ کوئی غلطی اور کوتاہی ہو رہی ہو، پھر اس لیے جب تعمیلی حکم پر آؤ، میں نے نماز پڑھی، یہ اور بات، مجھے اللہ نے نماز کی توفیق بخشی، دونوں صورتوں میں نماز کی ادائیگی ہے، لیکن زمین آسمان کا فرق پڑ گیا۔ اسی طرح جب آپ عبادت کے پہلوؤں میں دیکھیں گے تو نماز کی ادائیگی کی یہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں حکم دیا کہ نماز ادا کریں۔ میں نے پڑھی تو میں نے پڑھی میں پھر سمجھ آئے میں نے تو ادھر ہی محنت کی، میں نے تو فلاں کام چھوڑا، میں نے تو یہ خواہش چھوڑی، میں نے تو وہ سفر کرنا تھا چھوڑا، نہیں۔ اس لیے کہ جب دنیا کی بساط لپٹے گی تو پھر سمجھ آ جائے گی کہ ان شب و روز کو اگر ایمان سے مزین نہ کیا جاتا تو پھر ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہ تھی۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے نا، قرآن کریم کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ قرآن کریم فرماتا ہے نا کہ آخرت میں جب کفار سے پوچھا جائے گا کہ کتنا رہے ہو دنیا میں، اور پھر آیا کریمہ ہی یہ فرماتی ہے کاش تمہیں سمجھ ہوتی تم کتنا رہے ہو، کاش تمہیں معلوم ہوتا، کاش تجھے احساس ہوتا، کاش تو جان پاتا تو کتنا کم رہا ہے۔ تو جب اخروی حیات سے مطابقت دو گے دنیاوی حیات کو تو یہ تو لمحوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس لمحوں کی زندگی کے بدلے جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں کا نقصان اٹھا لینا، پھر سمجھ آئے گی کہ یہ کون سی عقل مندی تھی۔ اس لیے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں عجز و نیاز کرنے والے ہیں، یہ وہ خصوصیت ہے جو ایمان کو وہ قوت عطا فرماتی ہے جن سے متعلق اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ایمان والے کامیاب ہوئے۔ اب جب بھی ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم شمار پورا نہ کریں، اس ادائیگی میں خود بھی موجود ہوں، وجود بجود ہو، خود کہیں اور ہوں تو پھر کیا ادائیگی ہے۔ اور کوئی بھی عبادت اس کی جو شرف قبولیت ہوتی ہے معزز سامعین کرام، وہ مزید جو ہے ورع اور تقوی کی جو ہے توفیق بخشنے کا سبب ہوتی ہے، اور نماز خشوع خضوع سے ادا کی جائے اگلی نماز تک وہ حفاظت کا سبب ہوتی ہے، حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے۔ تو جس نمازی کی نماز اس درجے کی ہو کہ اسے اگلی نماز تک پہنچا رہی ہو، اگلی نماز اگلی تک پہنچا رہی ہو، تو اور زندگی کیا بسر ہونی ہے، ان دو نمازوں میں کیا زندگی کی ساعتیں گزر نہیں رہی، اور انہیں حفاظت الہیہ نصیب ہو اور اس کی زندگی کی ساعتیں گزر رہی ہوں، تو پھر سمجھ آتی ہے نا قد افلح المؤمنون، قرآن کریم کا ارشاد فرما رہا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، فرمایا اور جو بےہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں، لغو گفتگو، فضول گفتگو، اور آج کل تو جو گفتگو ہے ہماری وہ ایسی ہے جس کا اصل سے تعلق ہی کوئی نہیں رہا۔ ایک وقت تھا ہمیں میراث میں اقدار ملتی تھی، دنیا میں جو زندگی انداز زندگی ہے اس میں ٹھہراؤ تھا، اس میں اپنائیت تھی اور اس میں سچائی تھی۔ اب اس کا سبب کیا ہے؟ وہ اصول جو دین اسلام عطا فرماتا ہے۔ اب ہم سارے وہ کام کر رہے ہیں جو دین اسلام کے بتائے گئے اصول ہیں، ان اصولوں سے ہٹ کر ہم کوئی ایک یہ جو جتنی ایسی نشست ہوتی ہے جیسے تاش کھیلے جاتے ہیں، اگر اس میں کوئی جوا نہ بھی ہو تو بھی فضولیات میں آتی ہیں، کیوں ناپسندیدہ ہیں؟ اس لیے کہ اس وقت کو آپ بروئے کار لا کر اعلیٰ کام کر سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں، لوگوں کے حقوق پورے کر سکتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں اپنے فرائض کی تکمیل جو ہے اس میں اس کام کو صرف کر سکتے ہیں، دینی علم حاصل کر سکتے ہیں، دنیاوی استعداد امور کی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، کتنی تعمیرات ہو سکتی ہیں، اور فضول بیٹھ کر جو وقت ہے اس کا ضیاع کر دیا جائے۔ لیکن آج کی جدت اس نے ہمیں کیا دیا ہے؟ ہم اپنے کام سے بھی گئے، اپنے رشتوں سے بھی گئے، اپنی ذمہ داریوں سے بھی گئے، ہر ایک بیٹھا ایک ایسی دنیا، خیالی دنیا میں بیٹھا ہے جس کی حقیقت کوئی نہیں۔ ایک جو بیٹری سیل ہے
ایک جو چارجنگ ہے وہ ختم ہو جائے تو ساری کی ساری جو دنیا ہے وہ دھڑم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اور نقص کیا ہوا؟ ہمارا بیٹھنا، اور انسانی فطرت ہے معزز سامعین کرام، اور لفظ انسان کا مفہوم ہے کہ وہ جو مل جل کر رہے۔ اب جو مل جل کر رہنے والا ہے وہ جب اکیلا زندگی بسر کر رہا ہے تو اس میں خرابی پیدا ہوگی۔ خرابی صرف خرابی نہیں ہوتی، خرابی کے اثرات بھی خراب ہوتے ہیں جو پھر خرابی کے پھیلنے کا سبب ہوتی ہے۔ تو ہماری خاندانی جو زندگی ہے، جو طرز ہے، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور وہ طرز ایسا تھا کہ ہمیں کھانے پر بیٹھے ہوئے اپنی اجداد کی جو معلومات ہیں وہ مل جاتی تھی۔ شام کی نشست جو تھی ہمیں بڑوں سے ہمیں اقدار جو ہمیں مہیا کرنے کا سبب بنتی۔ جدت زندگی نہیں ہوتی، ضروریات زندگی کی تکمیل اور اس کے ذرائع ہوتے ہیں۔ ہم نے ساری جدت کو زندگی سمجھ لیا ہے اور زندگی میں تعفن پیدا کر دیا ہے۔ آج کی جو ٹیکنالوجی ہے، اس ٹیکنالوجی کا حصول دین اسلام منع نہیں فرماتا۔ اس ٹیکنالوجی کی نظر ہو جانا یہ بھی درست عمل نہیں ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو بروئے کار لایا جائے، انسانی زندگی کی سہولت کے لیے کیا جائے، انسانی زندگی کے تحفظ کے لیے کیا جائے۔ وہ کون سی جدت ہے جو زندگی میں زہر گھول دے؟ وہ کون سا شعور ہے جو انسان کو کر ہی بے شعورہ دے؟ وہ کون سا شعور ہے؟ تو جو وہ نظم تھا، جہاں تربیت تھی، وہ جاتی رہی، اور لغو باتیں جو ہیں، جو فضول باتیں ہیں، جن کا کوئی حاصل نہیں، نہ دنیا میں کوئی ان کا حاصل ہے اور نہ آخرت کی کوئی تعمیر ہو رہی ہے، وہ ہماری زندگیوں کا حصہ بن گئے۔ تو فضولیات سے وہ لوگ بچتے ہیں، والذین ہم عن اللغو معرضون، جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، موڑے رہتے ہیں، بچتے ہیں۔ تو فضول وقت جو ہے یہ جو ضیاع ہے وقت کا، یہ جو فضول وقت بسر کرنا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور یہ صفت کن کی ہے؟ جنہیں اللہ کریم کامیابی کی بشارت عطا فرما رہے ہیں، ایسے جو صاحب ایمان ہیں۔ قد افلح المؤمنون، ایسے لوگوں کا یہ وصف ہے کہ وہ فضولیات میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، اپنی قوت صرف نہیں کرتے، جو اللہ نے استعداد ذہنی دی اسے ضائع نہیں کرتے، ہمیشہ تعمیر میں رہتے ہیں، ہمیشہ تخریب سے ہٹتے ہیں۔ اور جتنا فضولیات یا لغو بیہودہ باتیں کریں گے اتنے اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اتنے وہ اثرات زندگی میں زہر گھولیں۔ تو وہی بات، جس راہ کا مسافر اس طرف کی پھر مسافت میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بھی صفت ہے، والذین ہم عن اللغو معرضون، اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں، والذین ہم للزکوٰۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ایمان ایک کیفیت ہے، اس کیفیت کی تقویت اللہ جل شانہ نے عبادات سے عطا فرمائی۔ جب بات معاملات کی آئی تو فرمایا جو عمومی زندگی ہے اس میں بھی لغویات سے بچتے ہیں، فضولیات سے بچتے ہیں، اور فرمایا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب دنیا کی زندگی میں جہاں مال وہیں جان، جہاں جان وہاں مال کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ لوگ مال کے پیچھے جان گوا دیتے ہیں، یہ ہم دیکھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے جب ارشاد فرمایا نا والذین ہم للزکوٰۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اب وہ جو مال سال بھر جمع رہا اس میں سے زکوٰۃ ہے 2.5%، اس میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب اس میں سے جو زکوٰۃ دی جاتی ہے تو سمجھ آئی کہ سارے کا سارا مال اللہ کا ہے، تو پھر اس کے حکم پر خرچ کر رہے ہیں نا۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ دوسرے معنوں میں انکار کر رہے ہیں کہ یہ مال اللہ کا ہے، وہ کہتے ہیں یہ مال میرا ہے، اس میں میرا قوت بازو شامل ہے۔ تو جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا قوت بازو شامل ہے تو پھر وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اور زکوٰۃ ایسا اللہ کریم کے نام کا حصہ ہے جو پیسے کو معاشرے میں رکنے نہیں دیتا۔ پیسے کے ساتھ وہ محبت جو درست نہیں ہے اسے پنپنے نہیں دیتا۔ پیسے کی کمی بیشی جو اس کے اندر کہیں کمی بیشی ہے اس کی پاکیزگی کا سبب بنتا ہے۔ دیا ہوا اسی کا ہے، اس کے نام پر اس کی مخلوق میں جب بانٹتے ہو
تو وہ اسے اپنے لیے قرض عطا فرماتا ہے کہ تو اللہ کے نام پر قرض دے رہا، دیا ہوا اس کا ہے، اس کا بدل عطا فرماتا ہے۔ تو والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ عطا کرتے ہیں۔ اب زکوٰۃ سے متعلق ہمارے اندر ایک یہ سوچ ہے کہ رمضان المبارک میں ہی زکوٰۃ دینی ہے۔ زکوٰۃ تب دینی ہوتی ہے جب مال کو سال بھر جمع پونجی کی صورت حاصل ہو جائے، یعنی سال بھر وہ جمع رہا، استعمال نہیں ہو سکا۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری کاروباری حیات جو ہے وہ رمضان المبارک کے ساتھ جڑی ہو۔ تو اگر اس نظریے یا نقطے سے دیکھیں تو سارا سال اللہ کی راہ میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خرچ ہو رہا ہوتا ہے، اور رمضان المبارک میں زکوٰۃ دینے کا مقصد جو بالعموم ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نیکی جو ہے اس کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ توفیق دے کہ جو حکم ہے اس کی سمجھ، اور جیسا حکم ہے اس کے مطابق ادائیگی کی توفیق نصیب ہو۔ اب رمضان المبارک میں روزہ یہ وجود کی زکوٰۃ ہے۔ روزے کی وجہ سے وجود کی جو کمی بیشی ہے اس سے بھی اللہ کریم حفاظت فرماتے ہیں کہ وہ بھی درستگی نصیب ہوتی ہے۔ تو مال میں جب زکوٰۃ کو بندہ دیتا ہے تو دنیا کی زندگی میں بڑی پیاری شے ہے مال و دولت۔ کئی دفعہ رشتے ہم ٹوٹتے دیکھتے ہیں، اس لیے مال و دولت کے لیے۔ اللہ کریم نے ہر ایک کا حصہ مقرر فرمایا ہے، اسے آپ وراثت میں دیکھیں وہاں مقرر فرمایا، اسے آپ کاروباری زندگی میں لین دین میں اصول و ضوابط میں دیکھیں وہاں فرمایا۔ پھر یہ مال جب اس کے نام پر زکوٰۃ دیتے ہو تو معاشرے میں ایک جگہ جمع نہیں ہوتا، تو معاشرتی زندگی جو ہے اس میں تعفن پیدا نہیں ہوتا، اس میں تلخی پیدا نہیں ہوتی۔ تو زکوٰۃ جب دینی ہے تو اس کے اصولوں پر دیجیے۔ اب زکوٰۃ میں دوں اور پھر میں مخصوص لوگوں کو اس انداز سے دوں کہ وہ میرے ممنون رہیں، تو کیا جو پیسہ میں نے اپنا ممنون کرنے کے لیے لوگوں کو دیا وہ زکوٰۃ ہوگی؟ کیا وہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں آئے گی؟ تو میں نے تو اللہ کے نام پر نہ دی، پھر میں نے تو اپنی ضرورت پر دی کہ کل مجھے کام آئے گا تو میں اسے زکوٰۃ دے دیتا۔ پھر اس زکوٰۃ دینے میں جتنا آپ کا قریب ہے اتنا آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہاں سے امداد کی جائے۔ اس اعلان کی کیا ضرورت ہے کہ میں اللہ کے نام پر زکوٰۃ دے؟ ہم تو اعلان کرتے ہیں میں عمرے پر جا رہا ہوں، ہم تو اعلان کرتے ہیں میں حج پر جا رہا ہوں، ہم تو اعلان کرتے ہیں میں نے اتنے قرآن پڑھے، ہم تو اعلان کرتے ہیں میں اتنی تسبیحیں پڑھتا ہوں، ہم تو اعلان کرتے ہیں کہ میں اتنی نوافل پڑھتا ہوں، اتنے نفلی روزے رکھتا ہوں۔ تو اعلان کیا کرو اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، اتنے میں نے دنیا کی زندگی میں فلاں فلاں جگہ جھنڈے گاڑے ہیں۔ تو پھر دنیا کی زندگی سے جب جاؤ گے تو یہ ہلا شیری یہیں پھر چھوڑ جاؤ گے کہ اس کا بدلہ چاہتے تھے دنیا میں مل جائے گا۔ تو اللہ جل شانہ یہ نزاکت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو زکوٰۃ کی پاکیزگی ہے یہ برکت دیتی ہے رزق میں۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا کم ہوا، یہ کم نہیں ہوا، سارا بھی ہو اور کوئی ایسی بیماری اور مصیبت آ جائے کہ کوئی ایک پیسہ نہ بچے، اور اگر زکوٰۃ دے کر بچ جانے والے سے زندگی میں راحت آ رہی ہو تو کون سی صورت پھر عزیز ہے، کون سی صورت اچھی ہے؟ وہ جس سے مستفید ہو رہے، جو خود مصیبت بن جائے اس سے کیا حصول ہو۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب یہ بھی وصف قرآن کریم نے صاحب ایمان کا بیان فرمایا، اور یہ وہ اوصاف ہیں جو اخروی کامیابی کا سبب ہو۔ قرآن کریم بے حیائی سے دور کرتا ہے، اور ہم یہ بات سمجھنے سے آج اس وقت میں قاصر ہیں، اور جو بے دین طبقہ ہے، جو کفر ہے، جو دین کے خلاف حرکت میں رہتا ہے، جہاں شیطنت ہے، جو شیطان کے پیروکار ہیں، حزب الشیاطین، وہ قرآن کریم ہی سے اصول اٹھاتے ہیں، پھر اس کے الٹ کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے، اس حکم سے انہیں فائدہ ہوگا، اس حکم کے خلاف کیا جائے تو انہیں نقصان ہوگا۔ پورے زور و شور سے ہمارے معاشرے میں بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، اور اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں وہ صفت اس ایمان کے درجے کی جو کامیابی کا سبب ہو رہا ہے
والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں بے حیائی کو اتنا عروج دیا جا رہا ہے کہ آج رمضان المبارک کی برکات بیان کرتے ہوئے ہمارے اندر حیا نہیں رہا۔ ہم روز اپنی جو ٹی وی سکرین ہے اس پر دیکھتے ہیں، اور اس سکرین پر جہاں بیان کیا جا رہا یہ ہوتی ہیں رمضان المبارک کی برکات۔ اب بیان کیا ہو رہا ہے؟ رمضان المبارک کی برکات۔ اور جب بیان کرنے والے کی صورت، اس کے بیان کرنے کا انداز، اس سارے کو دیکھیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ جو انداز ہے یا یہ جو پیش ہونا ہے، کیا یہ شرعی طور پر جائز ہے؟ تو جس کا بے پردہ خاتون کا ظاہر ہونا دینی حکم کے تحت نہیں ہے، وہاں سے ہمیں برکات جو ہیں اس کی تربیت دی جا رہی ہے کہ اس طرح بھی دین پر بات کی جا سکتی ہے، وہ ضروری نہیں ہے دینی حکم کے مطابق رہ کر ہی بات کی جائے۔ اللہ کریم نے مخلوق کو پیدا فرمایا، اس نے ہر ایک ایک مقام مقرر فرمایا۔ ہم ہر شعبے میں خاتون اور مرد کو مقابل لا کھڑا کرتے ہیں، اور زندگی کو اللہ نے دوام ان دونوں کو اکٹھا رکھ کر دیا ہے۔ اکیلے مرد ہوں انسانی بقا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اکیلی خواتین ہوں انسانی بقا جو حیات انسانی ہے وہ ممکن نہیں۔ ان دو کا اکٹھا ہونا جو ہے یہ بقائے انسانی ہے، اور ہم ہر معاملے میں یہ سمجھتے ہیں یہ بڑی جدت ہے کہ خاتون اور مرد مقابلے میں کھڑا کر دو، تو یہ بڑی جدت ہے۔ کیوں نہیں سمجھتے کہ تمہارے اندر ایسا انداز پیدا کیا جا رہا ہے کہ جو اسلامی احکامات کے مقابل ہے، اور تمہیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تو روشن خیال مسلمان ہے، تو کیا اللہ کریم نے جو عطا فرمایا وہ نور نہیں ہے؟ قرآن کریم کو رب کائنات نے نور فرمایا، تو اسے اندھیرا سمجھتا ہے کہ آج تو روشن خیالی دین اسلام سے باہر متلاشی ہے، دیکھ رہا ہے، تو جو دین اسلام ہے یہ کیا اندھیرا ہے؟ تو جب وہ اصول، اب کوئی بھی جب رمضان المبارک کی برکات بیان کر رہا ہے تو کیا وہ خود دینی حکم کے مطابق ہے؟ تو یہی تو صورت آج ہمیں دینی بیانات میں ملتی ہے کہ حضرت صاحب پر خود اسلام کا نفاذ نہیں ہے، حضرت صاحب سب کو اسلام کے نفاذ کا درس دے رہے ہوں۔ تو پھر جب جیسی صورت اختیار کی جاتی ہے، جیسے حالات پیدا کیے جاتے ہیں، ایسے ہی نتائج مرتب ہوتے ہیں، اور جب کوئی بھی برائی ہے وہ مزید برائی کی طرف لے جائے گی۔ تو جب معاشرے میں بے حیائی ہوگی تو وہ پھر ان امور کی طرف لے جائے گی جو ہاں بے حیائی ہوگی، اور وہ پھر مزید گناہ کے ارتکاب کا سبب بنتے چلے جائیں گے۔ تو گناہ سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس راہ سے ہی اجتناب کیا جائے، ایسی محفل اور ایسی دوستی اور ایسے تعلق سے ہی اجتناب کیا جائے جہاں برائی ہے۔ جب وہاں بیٹھو گے تو عادی ہوتے جاؤ گے، اور وہ عادت مزید خرابی میں مبتلا کرے گی، اور اگر مزید خرابی تک نہ بھی گئے تو جو وہاں بیٹھے رہے وہ تو خراب کیا نا اپنا وقت، وہ تو ضیاع کیا۔ تو جب ہمیں دین حیا سکھاتا ہے تو جو دین اسلام کے مخالف ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بے حیا کر دو۔ دین کے نام پر بھی ایسی بات کی جاتی ہے جس میں حیا نہیں رہتی۔ میں نے آپ کو مثال دی کہ ہماری ہی بیٹیاں، قوم کی بیٹیاں، وہ خود دینی حکم میں نہیں ہوں گی، ہمیں درس دین پر دے رہی ہوں گی، ہمارے حلیے دینی نہیں ہوں گے لیکن ہمارے ناموں کے ساتھ بے شمار القاب ہوں گے اور ہم دین بیان کر رہے ہوں گے۔ سمجھ نہیں آتی کہ اس بات کو سمجھنے میں کیا چیز جو ہے وہ رکاوٹ ہے۔ سادہ سی بات ہے نظر آ رہی، ہاں ایک ہی سمجھ آتی ہے کہ ہم خود محتاط نہیں رہے، ہم خود اپنا ایک دن گزار رہے ہیں، اور جب دن گزار رہے ہیں اسی میں نماز کا وقت گزار رہے ہیں، اسی میں معاملات زندگی میں ہم گزارا کر رہے ہیں۔ کوئی نہیں بولتا صحیح اور غلط، کوئی نہیں بولتا، حلال اور حرام کی تمیز کوئی نہیں کرتا، ساری قوم دعائیں کر رہی ہے، لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہیں روک رہی کہ مقابل کھڑے ہیں، سود کھا رہے ہیں، سودی معیشت پر بیٹھے ہیں اور دعائیں روز کر رہے ہیں، یا اللہ ہمارے حالات درست کرتے، یا اللہ ہمارے حالات۔ تو ہمیں
اپنی زندگیوں، اپنی سوچوں، اپنے اعمال، چاہے وہ ذاتی ہیں چاہے وہ قومی ہیں، وہاں دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں بے دینی ہے. اس بے دینی کو نکالو گے تو بیماری کی جڑ ختم ہوگی، ورنہ بیماریاں ختم نہیں ہوں گی. تو جب بات آئے گی، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، انسان کو جس نے پیدا فرمایا ہے وہ اس کی ضروریات سے خوب واقف ہے، چونکہ اس کی خواہشات ظاہری ہوں یا باطنی یہ بھی اس نے پیدا فرمائی ہیں، اس کے ساتھ منسلک فرمائی ہیں. اس کی تکمیل کے ذرائع اس نے عطا فرمائے ہیں، اور جہاں انسانی ضرورت ہے وہاں تکمیل کے حصے دین اسلام بیان فرماتا ہے، اور ایسے حصے بیان فرماتا ہے جس سے پورے معاشرے میں ٹھہراؤ آتا ہے. یہ جو آیا کریمہ، اس سے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو برائی کرتے ہیں آئے روز قتل و غارت ہوتی ہے، لیکن جہاں دینی حکم کے مطابق خاتون اور مرد اکٹھے ہوتے ہیں وہاں لوگ خاندان ایک دوسرے پر جانیں دے رہے ہوتے ہیں. وہ بہو بیٹی جو ہے، وہ جو داماد ہیں، عزت کے رشتے ہوتے ہیں. تو ضرورت تو دونوں معنوں میں انسان کی پوری ہوئی، لیکن جہاں ضرورت اللہ کے حکم کے مطابق پوری ہوئی، اس کا پورا ہونا دنیا کے حالات میں بھی ایسا بدلہ دیتا ہے جس کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے، آخرت کا اجر و ثواب بھی نصیب ہوتا ہے. اب یہ وہ وصف ہے کہ ان لوگوں کا جنہیں اللہ کریم نے کامیاب فرمایا ہے، ایسا ایمان جو شرف کامیابی عطا فرمائے، ان کے اوصاف بیان فرمائے جا رہے ہیں. کیا ان اوصاف کا بیان فرمانا، کیا ان اوصاف کا سماعت کرنا اس لیے کہ ہم بھی سن لیں، ہم بھی بیان کر لیں؟ نہیں، اس لیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے اندر اوصاف موجود ہیں یا نہیں. ابھی فرصت ہے اپنی عبادات اس درجے کی نصیب ہوں کہ یہ حصے نصیب ہوں ہماری زندگیوں کے، ہماری زندگیاں بدل جائیں. لیکن جب ہم رواجات کی نظر کر دیتے ہیں دینی احکامات کو، تو پھر معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. کہیں کسی کا تعلق پوشیدہ رہے اور مخلوق کو معلوم ہو، بظاہر پوشیدہ کہا جا رہا ہو نہیں، اس سے سارے نظر بچائے رکھتے ہیں. لیکن اگر کہیں کوئی یہ بات آ جائے کہ کسی کے اس نے دوسری شادی کر لی ہے، فساد پھیل جائے گا. اور عجیب معاملہ ہے کہ پورے معاشرے میں بچیوں والے تو بچیوں والے، بچوں والے رشتے تلاش کر رہے ہیں، انہیں رشتہ نہیں مل رہا. سارے نظام ہم نے زندگی کے اکھاڑ دیے ہیں، اس جدت کی نظر کر دی ہیں. جنہیں جانتے ہو ان میں 100 اعتراضات نکالتے ہو، وہاں رشتہ نہیں کرتے، اور جنہیں نہیں جانتے جہاں رشتہ کراتے ہو بعد میں سر میں جوتیاں بھی پڑ رہی ہوں، خاموش بیٹھے ہوتے ہو کہ اب لوگوں کو کیا بتاؤں میرے ساتھ کیا ہو. عجیب سے نظم ہم چلے گئے. تو دین اسلام جو اصول اور جو ضابطے عطا فرماتا ہے وہ ہماری ضرورت ہیں، ان پر عمل پیرا ہونا ہمارے معاشرتی زندگی کو نکھار دیتا ہے. اور یہ وہ ضابطے اور اصول ہیں جو رب کائنات نے پسند فرمائے ہیں، اور یہ ایمان میں تقویت کا سبب ہوتی ہیں، اور ایمان کی وہ پختگی نصیب ہوتی ہے جو اللہ کریم نے بیان فرمائی ہے. اور یہ اللہ کریم کا احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ دنیا کی زندگی میں یہ حصے نصیب ہوں جہاں اللہ کی رضا ہے. چونکہ یہ وہی راستہ ہے جسے آپ اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اللہ کریم توفیق عمل عطا فرمائے. انہی آیات کا جو اگلا حصہ ہے انشاءاللہ زندگی رہی اللہ کریم کو منظور ہوا تو یہ اگلے حصے تک 4-5 آیات ہیں، وہ انشاءاللہ عرض کروں گا. اور جمعۃ المبارک میں ہمارا بیان چل رہا تھا آیت الکرسی سے متعلق، تو کچھ حصہ پچھلے جمعۃ المبارک میں گزارشات پیش کی تھیں، تو میری خواہش تھی کہ اگلے جمعۃ المبارک میں تاکہ اس کی تکمیل ہو. تو بیچ کے جو دن ہیں جہاں میں تلاوت کرتا ہوں وہاں سے آپ سے جو ہیں اپنے موضوع سے متعلق گزارشات پیش کر دیتا ہوں، اور جمعۃ المبارک کے بعد پھر وہیں سے آگے گزارشات پیش کرتا جاؤں گا. اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.